امریکہ نے جنگ بندی کے لیے ایران کے سامنے جو شرائط رکھی تھی ایران نے ان کو مسترد کر دیا اور ایران نے باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ اس جنگ کا فیصلہ ایران کرے گا کہ آنے والے دنوں میں جنگ کیا رخ اختیار کرے گی یا پھر جنگ کا خاتمہ ہوگا یا نہیں، یہ فیصلہ ایران کرے گا، امریکہ نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ جنگ جیت لیا ہے، ایرانی قیادت کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، ایرانی بحریہ کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، ایرانی میزائل پروگرام کا بھی خاتمہ کر دیا، لیکن پھر بھی ایران تو ابھی تک ڈٹا ہوا ہے۔ ایران ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کا فیصلہ وہ کرے گا، انہیں جنگ بندی کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور ایک بات واضح ہے کہ جنگ کا فیصلہ ہمیشہ طاقتور کرتا ہے نہ کہ کمزور، اور شرطیں بھی طاقتور ہی رکھتا ہے نہ کہ کمزور۔ آپ غزہ اسرائیل کا دیکھ لیں، تمام کی تمام شرائط تقریباً اسرائیل کی مانی گی، غزہ کی شرائط نہ ہونے کے برابر تھی اور ان کو تسلیم بھی نہیں کیا گیا کیونکہ اسرائیل طاقتور تھا، غزہ کمزور تھا، اس لیے تمام کی تمام جنگ بندی کی جو شرائط تھی وہ اسرائیل نے طے کی۔ لیکن ادھر اگر آپ اس جنگ میں دیکھیں، ایران اسرائیل جنگ میں، تو اس بار ایران شرائط طے کر رہا ہے اور اسے کوئی جلدی نہیں ہے جنگ بندی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی بہت بڑے میزائل اور ڈرونز کے ذخائر موجود ہیں اور ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک افورڈ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو زیادہ دیر تک افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ ایران نے آبنہ ہرمز پر کنٹرول بنائے رکھا ہوا ہے اور تیل کی سپلائی کو دنیا سے کٹ کر دیا ہے، جس سے کہ تیل کی قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور ٹرمپ کو یہی بے چینی ستا رہی ہے کہ اگر زیادہ دیر تک دنیا کو تیل نہ ملا، اس کے جو مشرق وسطی میں الائز ہیں جیسے سعودی عرب، قطر، کویت، دبئی، یہ کہیں اس کے دشمن نہ بن جائیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ممالک بھی ٹرمپ کو شٹ اپ کال دے دیں اور ٹرمپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ اپنے اڈے یہاں سے منتقل کر لیں کیونکہ ہم نے آپ کو اڈے اپنی حفاظت کے لیے دیے تھے نہ کہ اپنے نقصان کے لیے، کیونکہ ان ممالک کا ایران کے میزائلوں اور ڈرون سے تو نقصان ہو ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تیل کی فروخت رکی ہوئی ہے یہ اس سے بھی بڑا نقصان ہے، اور اگر یہ جنگ زیادہ دیر تک چلتی ہے تو ان ممالک کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ ٹرمپ یا اسرائیل نے ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ایران پہلے یہ واضح کر چکا ہے کہ اگر اس کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو خطے میں کسی کی بھی تیل اور گیس کی تنصیبات محفوظ نہیں رہیں گی، یعنی گلف میں جتنے بھی کنٹریز ہیں، سعودی عرب، دبئی، قطر، کویت، ان تمام کی جو تیل کی تنصیبات ہیں ان کو ایران کی جانب سے تباہ کر دیا جائے گا، جس کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں اب جنگ بندی کی جلدی ہے۔ اسی جلد بازی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران اب اپنی تمام شرائط منوائے گا امریکہ سے۔ اب یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ جنگ ختم ہو بھی پائے گی یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اکاؤنٹ کو فالو اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔